اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حکیم صاحب کی انوکھی برکت۔ ابو محمد الخشاب غوری سے مروی ہے کہ ایک جولاہے کا گزر ایک طبیب کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ طبیب کسی مریض کو دوائی کے طور پر عرق گلاب اور تمر ہندی دے رہا ہے۔ اس نے کہا، کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے؟ یہ جولاہا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا عمامہ بناؤ۔ اس نے کہا، تو اس عمامے کا کیا کرے گا؟ اس حکیم نے کہا کہ میں حکیم بنوں گا۔ بیوی نے سمجھایا کہ ایسا مت کرو، لوگ تمہیں ماریں گے، لیکن حکیم نے کہا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آخر کار پگڑی باندھ کر حکمت کا کام شروع کیا۔ پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دوائی تجویز کرنا شروع کر دی اور کافی روپے کمائے، اور کئی دن ایسا کرتا رہا۔ پھر آ کر بیوی سے کہا، میں روزانہ ایک گولی بنا لیتا ہوں، دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کام چھوڑ دے۔ اس جولاہے نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم صاحب کے دواخانے کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی مالکہ سے کہا، جو کہ سخت بیمار تھی، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ اس مالکہ نے کہا کہ اس کو بلائیں۔ چنانچہ یہ حکیم تشریف لے آئے، اور حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، لیکن صرف کمزوری باقی تھی، مگر دوسرے حکیم یہ سمجھ نہ سکے۔ اس جولاہے نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ وہ لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی، اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو ضعف جاتا رہا اور وہ مریضہ اٹھ بیٹھی۔ پھر تو اس کی خوب واہ واہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ نے اس حکیم کو بلایا اور اپنے مرض کا اظہار کیا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوائی دی کہ جس سے بادشاہ کو فائدہ پہنچا اور اس کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایک ایسے لوگوں کی جماعت آئی جو کہ اس جولاہے کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص ایک جولاہا ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا کہ اس کو آزمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے کچھ مسائل رکھیں گے۔ بادشاہ نے کہا، جی ایسا کر لو۔ اور انہوں نے کچھ سوالات تجویز کیے اور اس جولاہے سے کہا کہ ان سوالات کے جوابات دو۔ اس پر حکیم نے کہا کہ ان مسائل کے جوابات اگر میں تمہارے سامنے بیان کروں تو تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا تمہارے ہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اس میں ایسے بیمار ہیں جو مدتوں سے پڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں موجود ہے۔ اس نے کہا، بس میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ چند دنوں میں وہ عافیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس علاج کے بعد کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل باقی رہے گی؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ چنانچہ سب شفا خانے کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے لوگوں سے کہا، تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانے کا افسر تھا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس جولاہے نے اس افسر سے کہا، جو کچھ میں عمل کروں تو نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا۔ اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تجھے پھانسی پر لٹکا دوں گا، اور اگر تم خاموش رہے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا کہ میں خاموش رہوں گا، اور افسر سے حلف بالطلاق دلایا گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس شفا خانے میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہا کہ لے کر آؤ۔ وہ بہت سا تیل لے کر آیا۔ اس جولاہے نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ اس میں سے ایک مریض سے کہا، تیری بیماری صرف اس سے دفع ہو سکتی ہے، تو اس دیگ میں بیٹھ جا۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا، تجھے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس مریض نے کہا، مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی سا سر میں درد تھا۔ حکیم جی نے کہا، پھر تو یہاں
پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے جانا چاہیے۔ اس مریض نے کہا بس یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم نے کہا چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو چکا ہوں۔ اسی طرح دوسرے تیسرے یہاں تک کہ سارے مریضوں کی باری آئی اور سب نے یہی جواب دیا، اور حکیم نے سب کو یہی کہا کہ جاتے ہوئے یہ کہنا کہ میں تندرست ہو چکا ہوں، اور یہ حال سب کا ہوا، یہاں تک کہ سب حکیم کا شکر ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور بھاگتے چلے گئے، اور حکیم کی شہرت ہو گئی اور مخالفین شرمندہ ہو گئے۔